رمضان المبارک کے روزے کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں اور کچھ مفسدات ہیں۔ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب روزہ ٹوٹے گا دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت کیا ہوگی؟ روزہ کسی وجہ سے ٹوٹا ہے تو اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی، صرف قضا ہوگی، کفارہ۔ نمبر 2، دوسری وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ کھایا، توڑا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر قضا بھی لازم آتی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں چند مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھا یا پی لی ہو جو دوا ہو یا غذا ہو، جو دوا میں استعمال ہوتی ہے یا غذا میں استعمال ہوتی ہے، یا اس کی وجہ سے انسانی جسم کو نفع یا لذت پہنچتی ہے اور سلیم الفطرت انسان اس چیز سے اور اس دوا سے نفرت نہیں کرتا، ایسی چیز ایک تل کے برابر بھی جان بوجھ کے انسان اپنے منہ سے اندر لے کے جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ اب یاد رکھیں، ایک بات ہوتی ہے، منہ کے اندر کوئی ذرہ، کوئی لقمہ، کوئی ٹکڑا پھنس جاتا ہے، اب وہ منہ سے باہر نہیں نکالا، وہیں سے اندر نگل لیا، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد بھی نہیں ہوا، روزہ ٹوٹا بھی نہیں، قضا اور کفارہ دونوں نہیں۔ لیکن وہی چیز آپ نے باہر نکال لی، دیکھا اور پھر منہ میں ڈال لیا، اب یہ اندر جائے گی، روزہ ٹوٹ بھی گیا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ روزہ ٹوٹ بھی گیا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح بیوی سے صحبت کی وجہ سے، یاد رکھیں یہ دین ہے اور دین کے مسائل کے اندر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہوتی، بیوی کے ملنے کے ساتھ بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، قضا اور کفارہ، روزے کی قضا بھی کرے گا ساتھ کفارہ۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 60 دن لگاتار، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا۔ مثال کے طور پہ 59 دن لگاتار روزے رکھتا رہا، 60ویں دن اس نے نہیں رکھا، پھر دوبارہ ایک سے شروع کرے گا، پھر دوبارہ ایک سے شروع کرے گا۔ انتہائی سخت مسئلہ ہے۔ اب وہ چیزیں جن کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ غلطی سے، بھولنے سے نہیں، غلطی سے کوئی چیز منہ میں گئی اور کھا پی لی، غلطی سے بھول کے گئی تو روزہ تو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہوتی اور کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ غلطی سے کریے، مثال کے طور پہ ایک بندہ وضو کر رہا تھا، وضو کرتے ہوئے اس نے پانی ڈالا منہ میں اور وہ پانی سیدھا حلق سے اندر چلا گیا، گلے سے اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں۔ یہ غلطی سے گیا ہے، جان بوجھ کے اور بھول کے بھی، پتہ تھا اس کو روزہ ہے لیکن فوراً پانی ڈالا اور وہ ڈائریکٹ اندر چلا گیا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح کوئی زبردستی پانی پلا دے یا حلق سے کوئی چیز اندر ڈال دے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے کوئی دوا کھا پی لی ہو، ڈاکٹر نے کہا روزہ افطار کرو، کر لیا، اب اس کی وجہ سے قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز جو مربجہ طریقے سے اس نے نہیں کھائی، مربجہ طریقے سے، جیسے چاول پکا کے کھائے جاتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ غلطی سے، بھولا بھی نہیں تھا اور غلطی سے اس نے کچے چاول اٹھائے اور ان کو چبا کے نگل لیا، اب اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ چاول پکا کے کھائے جاتے ہیں، کچے نہیں کھائے جاتے، ٹھیک ہے، مربجہ طریقہ نہیں۔ اسی طرح منہ کے راستے یا کسی اور راستے سے کوئی چیز پیٹ کے اندر چلی گئی، جیسے ناک کے راستے سے کوئی دوا اندر لے جائے یا حقنہ کروائے،
اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اب شیخ فانی اس مرد یا اس بری عورت کو کہتے ہیں جو انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور وہ روزے نہ رکھ سکتی ہو۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ، اگر یہ گرمی کے روزے نہیں رکھ سکتے، سردی کے رکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں فدیہ نہیں دیں گے روزوں کا، اس صورت میں فدیہ نہیں دیں گے، سردیاں آئیں گی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر جس کو یقین ہو کہ وہ سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا اور گرمیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، پھر اس صورت کے اندر دونوں صورتوں میں اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔